السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 35، 36 اور 37 ہے، سورہ ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، پارے کا رکوع نمبر 18 شروع ہو رہا ہے، اور یہ پورا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کے نظریات، ان کی رہنمائی پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے اس رکوع کو 2 حصوں میں سمجھیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ بھی ہو جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے، رہنمائی ہے، اس کا بھی ہم تجزیہ کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں۔ یہ شعوری طور پر ہمیں اس تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے جتنے بھی پیارے نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلاً اولاد ہیں۔ پیچھے بھی ایک دفعہ ہم نے درس میں ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک لڑی کا آغاز ہوتا ہے، جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام مراد ہے۔ یہاں سے ایک نسل کا آغاز ہوا جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور یہ جو سلسلہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ جب چلتا ہے تو چلتے چلتے آ کر رک جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جو سیکنڈ لاسٹ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سارے اللہ کے نبی بنی اسرائیل ہیں، اور انہی انبیاء علیہ السلام میں اللہ کی 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل۔ پھر جو دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے صرف ایک رسول بھیجے، نبی بھیجے،
جو ہمارے پیارے رسول اکرم نبی محترم محسن انسانیت امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں جو لڑیاں ہیں ان کا تعلق ابراہیم علیہ والسلام کے ساتھ۔ اور اگر ہم تاریخی طور پر جائیں، ہلکا سا یہاں ٹچ کر لیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ والسلام کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی نظریہ توحید کی دعوت ہے، اس کی رٹ قائم کرنا ہے، اس کو غالب کرنا ہے، وہ ابراہیم علیہ والسلام کے ذریعے سے ہوا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ مرکز عراق، شام، مصر، فلسطین یہ مراکز رہے۔ دوسری طرف مکہ المکرمہ جو پوری انسانیت کا مرکز تھا، اس کو آباد کیا گیا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ صرف اس نظریے اور اس فلسفے کی تکمیل ہوتی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنا بھی دور ہوگا اس کی مرکزیت اب نبی علیہ والسلام کے ساتھ اٹیچ ہوگی، مکہ المکرمہ کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ اب مرکز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ مشرکین مکہ نبی علیہ والسلام سے ایک سوال کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جو آپ ابراہیم کی بات کرتے ہو، اسماعیل کی بات کرتے ہو، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ مل کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں۔ اگر تو آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، تو پھر تو ایک ہی بنیاد ہوگی، مرکز تو ایک ہی ہے نا، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، نزاع ختم ہو گیا۔ لیکن وہ رسمی طور پہ تو مانتے ہوں گے، حقیقی طور پر اس دعوت کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو دعوت ہے، توحید کی دعوت، سسٹم کی تبدیلی کی دعوت، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعوت ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت توحید ایک ہے، کوئی اس میں اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے آج جو 3 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر انشاءاللہ کل کے درس میں 3 پڑھیں گے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی جامع رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ اس نظریے، اس دعوت کی بھی رہنمائی دی جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور وہ دعائیں جن دعاؤں کے نتیجے میں یہ مرکز آباد ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ دعائیں بھی یہاں موجود ہیں، ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی مختصر سی دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اس شہر یعنی مکہ جو شہر ہے، اس کو امن والا بنا۔ یہاں ایک جملہ امن کا جو لفظ آیا ہے، اس کو سمجھیے، امن بغیر عدل کے قائم نہیں ہوتا۔ جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، وہاں بدامنی ہوگی۔ آج بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن اپنے اس ظالمانہ سماج میں امن تلاش کرتے ہیں۔ بھائی، امن کی تلاش کے لیے عدل تو تلاش کرو۔ جب ہم یہاں امن تلاش کرتے ہیں تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بند گلی میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
پھر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، امن نہیں ہے جی، فلاں سہولت نہیں، فلاں آج ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، آپس میں جھگڑے ہیں، سو اینڈ سو بے شمار چیزیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے امن عدل کی شکل میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا فرما رہے ہیں تو اس کے پیچھے عدل کا ایک نظام بھی موجود ہے۔ وَجُنُبْنِي، اے اللہ مجھے دور رکھ، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بھی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اس وقت نمرود اور ظالم بادشاہ نے جو ماحول بنایا ہوا تھا، مذہب کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار تھا اعلی کار کے طور پہ، وہ بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اور اس طرح کے کچھ کاہن بنائے ہوئے تھے جو ان کی آڑ لے کر نمرود کی پوجا کرتے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرما کر واضح کر دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی بت کی عبادت نہیں کرتے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو میری پیروی کرنے والے ہیں، فانہ منی، وہ مجھ سے ہے، منی کا معنی مجھ سے ہے، یعنی میری جماعت ہے وہ۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ میری جماعت وہ ہے جو میری پیروی کرے گی۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی مل گیا، حزب اللہ، اللہ کی سچی جماعت مکمل پیروی سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ چیزیں اپنے لیڈر کی مان لیں، کچھ دوسروں لیڈروں کی مان لیں، یہ تو منافقت ہے۔ اللہ رب العزت نے نفاق کی خصلتیں جو ہیں یہ بیان فرمائی، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ہے، اور سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں تو بڑے واضح ارشاد ہے کہ دونوں قسم کے جو لیڈر ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، دونوں کو خوش رکھنا، دیکھیے یاد رکھیے ایسا نہیں ممکن۔ ایک جماعت کو خوش رکھنا ہے، ایک جماعت کا ساتھ دینا ہے، ایک جماعت کی پیروی کرنی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو مجھے مانتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، میرے نظریے اور فلسفی کی تائید کرتے ہیں اور اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، منی، وہ مجھ سے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے ہمارے پروردگار، میں نے بسایا اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بس لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنی طرف مائل فرما، وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں نمازی بنا، کیونکہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جو قرب الہی کا ہے، اللہ کی پہچان پیدا کرنے کا ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کی کہ یہاں میں اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بظاہر یہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو ان کو آباد فرما، اور پھر ان یہاں سے جو رزق پیدا فرما، پھلوں میں سے رزق پیدا فرما۔ سارے دنیا جانتی ہے کہ مکہ المکرمہ تو خشک پہاڑ ہے، لیکن آج بھی وہاں اللہ کا رزق بے شمار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر مزید بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.